یا ودودو، اس کے آپ نے بہت سارے اعمال کیے ہوں گے، مجھے نہیں پتا آپ نے کتنے کتنے اعمال کیے ہیں، لیکن یہ جو عمل بتانے لگا ہوں نا، دل پر پھونک مارنے والا، یہ عمل ایسا ہے کہ ادھر سے آپ صرف پھونک مار دیتے ہیں تصور میں۔ ایک ہوتا ہے کہ بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو دم کرتے ہیں، وہ اور چیز ہے، لیکن یہ عمل جو بتا رہا ہوں اس میں صرف تصور ہی کافی ہوتا ہے۔ صرف تصور کر کے یہ 3 تسبیح والا بڑا مشہور عمل ہے، لیکن یہ لوگ خاص اجازت کے ساتھ بتاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں اور اس کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ یہ عمل فوری طور پر اپنی تاثیر اور اثر دکھاتا ہے۔ کہتے ہیں محبت کا، حب کا یہ سب سے طاقتور وظیفہ ہے، کیونکہ دیکھیں یا ودود، یا ودود، اس کا مطلب ہے اے محبت کرنے والے۔ اللہ ودود ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر کے پھر ان سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ کو یا ودود یا ودود یا ودود کہہ کر پکارتا ہے، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے، اور پھر جس خاص شخص کے دل پر آپ یہ پڑھ کر دم کرتے ہیں، اس کے دل میں مزید محبت اجاگر کر دیتا ہے، نفرت کو مٹا دیتا ہے۔ دیکھیں یہ یا ودود، کیونکہ دیکھیں یہ یا ودود کوئی عام اسم پاک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے یہ ایک اسم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور اس کے ٹوٹل اعداد ہیں 20۔ ایک عمل میں نے دیا تھا یا ودود، جس میں آپ نے اپنے نام، اپنے محبوب کے نام یعنی اپنے شوہر کے نام، یا شوہر کر رہا ہے تو وہ اپنی محبوبہ یعنی اپنی بیوی کے نام کے اعداد کے برابر اس کو پڑھتا ہے، اور پھر وہ صرف تصور کر لیتا ہے، اور اس تعداد کے برابر جب پڑھ لیتا ہے پھر تصور کرے یا نہ کرے، اس کی تاثیر فوری طور پر اس پر اثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ وہ ایک خاص الگ عمل تھا، لیکن یہ اس سے مختلف ہے، لیکن اس کی تاثیر اس کی طرح ہی ہے، یعنی کہ یہ آپ نے تصور میں دم کرنا ہوتا ہے، اس میں دم نہ بھی کیا جائے تو اثر فوراً ہو جاتا ہے، وہ بھی میرے اسی چینل پر موجود ہے، یعنی یا ودودو کا اعداد والا عمل اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یا ودودو پھونک والا عمل، دل پر پھونک مارنے والا عمل۔ اور دیکھیں اب ذرا سمجھیے گا، وظیفہ کرنے کا میں بالکل اختصار کے ساتھ طریقہ بتانے لگا ہوں، کیونکہ یا ودود یہ آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے کرنا ہوتا ہے، سورج یوں ہی نکلنا شروع ہو اس سے پہلے پہلے آپ اس عمل کو کر لیا کریں، یعنی نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ اس کو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، نماز فجر ادا کرنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، رات سونے کے بعد اٹھنے، رات جب سو جائیں تو جب صبح اٹھیں تو اٹھ کر سب سے پہلے آپ نے بغیر کچھ کھائے پیے یہ عمل کرنا ہوتا ہے، اور صرف اتنا سا کام کرنا ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کر اگر گھر کے اندر کوئی کھجور پڑی ہے، کوئی شربت پڑا ہے، کوئی چینی پڑی ہے، گڑ پڑا ہوا ہے، کوئی میٹھی چیز پڑی ہوئی ہے نا، تو اس کو آپ نے اپنے منہ میں رکھ لینا ہے اور اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اور اسی طرح اگر گھر کے اندر اس عمل کو کون کون کر سکتا ہے، اس بات کو بھی ذرا سمجھیے گا، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جب آپ اس کو کرتے ہیں تو اس کی تاثیر فوراً ملتی ہے، کیونکہ اس کے اول آخر درود پاک کی تعداد بھی زیادہ ہے، درود پاک کی تعداد زیادہ ہے، زیادہ تعداد میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل بڑا خاص ہے، اور اس سے وہ بندہ فوراً ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس عمل کو مکمل سمجھ کر اس کی ترتیب اور طریقہ آپ اسی کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ 100% آپ کو اس عمل سے فائدہ ملے گا۔ اگر آپ اپنی مرضی سے کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ عمل باعث نقصان بھی بن سکتا ہے، کیونکہ جتنی اس کی تاثیر اور طاقت ہے، جتنی تیزی کے ساتھ یہ عمل اثر دکھاتا ہے نا، شاید اس سے پہلے آپ نے محبت کا کوئی عمل نہ کیا ہو، کیونکہ یہ انتہائی نہایت ہی جمالی وظیفہ ہے، جمالی، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے، اور عام طور پر محبت اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے محبوب اپنے محب سے تھوڑا سا مہرباں ہوتا ہے، پھر محبت
آہستہ آہستہ گہری ہوتی جاتی ہے۔ یہی ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ بندے کی محبت نہیں ہوتی بلکہ اللہ ہی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ اللہ کی محبت اپنے بندوں کے لیے مخصوص ہے۔ امام غزالی کا بھی قول ہے کہ ودود دراصل اللہ کی رحمتوں کے معنوں میں سے ایک معنی ہے، تو اللہ اپنی رحمت سے اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں یہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے یہ عمل کافی ہے، صرف ایک بار کرنے سے ہی، اس کو پڑھنے سے اللہ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اس عمل کو آپ نے سنت اعتکاف کی نیت سے پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلے آپ اعتکاف کی نیت کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ اس عمل کو جو بندہ کرتا ہے نا، یقین جانے اللہ کی محبت اس کو ضرور ملتی ہے۔ اسی طرح کوئی بیوی اپنی بیوی کو اپنی محبت میں آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اس کا دل آپ کی طرف اتنا زیادہ مائل نہیں ہے تو اس کا دل اپنی طرف پھیرنا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو کریں۔ اس کو شرینی پر بھی کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ سا عمل ہے، وہ میں نے پہلے بتایا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ پھر کمنٹ میں یہ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم چینی پہ کر سکتے ہیں، شربت پہ کر سکتے ہیں، اس کا میں نے الگ ایک عمل دیا ہوا ہے۔ اب اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں، لیکن یہ عمل خاص ان لوگوں کے لیے ہے جن کی کوئی جاننے والا جس سے محبت کرتے ہیں وہ دور بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو کچھ کھلا پلا نہیں سکتے، مشکل ہو جاتی ہے، تو آپ اس کے لیے تصور میں دم کر دیں۔ آپ کا بھائی مثلاً آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، آپ کی بہن آپ سے ناراض ہو جاتی ہے، آپ کا کوئی عزیز کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، آپ اس سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اس کے دل میں اپنی محبت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح کوئی تسخیر کے لیے عمل کرتا ہے، کسی کا مثلاً کہیں ملازمت کرتے ہیں آپ کا افسر جو ہے وہ بڑا سخت ہے، بڑا ظالم قسم کا ہے، آپ کی پرمیشن نہیں کر رہا، آپ کی بات نہیں سن رہا، اور آپ کو آپ کا حق نہیں دے رہا، تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو ضرور کر سکتے ہیں۔ تو کسی بھی جائز محبت کے لیے آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالی۔ اس عمل کی برکت سے جس کے لیے کیا اس کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 41 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں جو درود پاک کی تعداد بتا رہا ہوں نا، آپ نے اس میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار بس ایک دفعہ بھی پڑھ لینا کافی ہے، نہ، یہ جو خاص عمل ہے نا، اس کی پھر ترتیب بھی خاص ہوتی ہے، اس کا طریقہ بھی خاص ہوتا ہے، اس کا پڑھنا بھی خاص ہوتا ہے، اس کو سمجھنا بھی پھر اسی ترتیب کے مطابق ہی ہوتا ہے جو ترتیب آپ کو بتائی جائے۔ یہ مناسب رشتوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ مثلاً اب میں وہ چیز کی طرف نہیں جانا چاہ رہا جو چیز خاص کر لوگ بار بار مجھے پوچھ رہے تھے، میں اس کے لیے ایک الگ سے عمل بتانے جا رہا ہوں، اور اس کو آپ لوگ ضرور سنیے گا۔ جو کہہ رہے تھے کہ پسند کی شادی، یعنی کہ وہ عمل کرنے کے فوراً بعد شادی کے اسباب فوراً بننا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب درود پاک آپ اتنی تعداد میں پڑھ لیتے ہیں نا، پھر اس عمل کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، مطلب پھر اس عمل کے کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ 41 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا اور 41 مرتبہ آخر میں پڑھنا اور 3 تسبیح اس کی پڑھنا، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں پڑھنی ہیں، کچھ چیزیں کرنا ضروری ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ آپ اعتکاف کی نیت کریں گے، جب عمل کے لیے بیٹھیں گے نا، آپ کہیں گے نویت سنت الاعتکاف، یا اللہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ پھر ساتھ ہی اپنے شوہر کا تصور رکھیں یا اپنی بیوی کا تصور رکھیں، یا جس کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، مثلا آپ کا کوئی بھائی بہن، کوئی آپ کا رشتہ دار جو جائز مقصد ہے، جو جائز آپ کا عزیز ہے، آپ اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جو بھی آپ کو دیکھے گا نا، ہر ایک کی نظر میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، یعنی کہ جس کی طرف نظر بھر کے دیکھیں گے اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا وہ بندہ، یعنی کہ وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا ہے نگاہ بھر کے، وہی شخص آپ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ اتنا خاص عمل ہے کہ لوگ بھی اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو روزانہ اس کو پڑھنے کا طریقہ جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 3 دن کر کے دیکھ لیں، اس سے زیادہ نہیں، صرف 3 دن ہے، اور 3 دنوں کے اندر دیکھیں یہ یا ودود ایسا اس میں پاک ہے کہ شریر سے شریر جانور بھی وہ بندے کے تابع ہو جاتا ہے۔ شریر جانور جو گھوڑا ہے، بیل ہے، گھینس ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکرا یا اونٹ ہے، شریر ہے، وہ مارتا ہے، اگر اس کا مالک کو تنگ کرتا ہے، کہنے میں بھی وہ کوئی نہ چارہ کھاتا ہے بلکہ آگے سے مارتا ہے، یا بھینس دودھ دیتے ہوئے پریشان کرتی ہے، تو یہ یا ودودو جو ہے نا، یہ چارے کے اوپر دم کر کے آپ صرف 3 دن کھلاتے ہیں نا، تو وہ جانور بھی تابع دار ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے، اس لیے عاملین حضرات اس عمل کو بہت زیادہ بتاتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اپنے خاص لوگوں کو بتاتے ہیں۔
کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ انتہائی بزرگی والی ذات ہے، یعنی اللہ اپنے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے سب سے بلند اور پایا ہے، وہ اپنے شرف کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے وہ اس کا مقام دنیا میں کہیں بھی کسی کے برابر نہیں ہے، وہ وراء الورا ہے، اس کی ذات کے برابر میں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ رب کائنات کی ذات ہے کہ جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ مجھے آپ کو سب کو ساری کائنات اس کے تابع ہے، ہم سارے اس کے حکم کے بغیر تو ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے نا، اس کے حکم کے بغیر تو ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ تو آپ جب اس کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی کسی کے دل میں ہوتی ہے۔ میں اور آپ یہ کوئی وظیفہ نہیں محبت پیدا کر دیتا، بلکہ اللہ کا یہ اسم پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے پڑھنا ہے کہ اسی طرح گھریلو جھگڑے، پریشانیوں کا حل، شوہر کی محبت حاصل کرنا۔ کافی عرصے سے گھروں کے اندر ایک شخص مجھے کہتا تھا گھروں کے اندر جھگڑے پریشانیوں کا شکار ہوں، شوہر کا رویہ بھی درست نہیں، ایک دم بدل جاتا ہے، بات بات پر طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے، گالیاں مار پیٹ شروع کر دیتا ہے۔ ایک دوست نے یہ عمل بتایا تھا اور جب یہ کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے تمام مسائل حل ہوئے، اور اسی طرح جادو کی کارڈ سے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس کی برکت سے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ وہ چاہے جتنی بھی نفرت کرتا ہے نا، اس عمل کی برکت سے اس کے دل میں اللہ محبت ضرور پیدا فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے جس طرح میں نے یہ بتایا نا، آپ نے اسی طرح اس کو کرنا ہے۔ تو اس طرح جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے دل میں، آپ کے شوہر کے دل میں محبت ضرور پیدا ہوگی۔ لیکن صرف اور صرف آپ اس کو اپنے شوہر کے لیے کریں، اپنے کوئی آپ کا عزیز کوئی رشتہ دار یعنی کہ آپ سے ناراض ہے، یا کہیں آپ کی عزت مقام گر گیا ہے، کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہ آپ خواہ مخواہ کسی لڑکی کے دل میں محبت پیدا کرنا شروع کر دیں، یا کوئی لڑکی ہے تو وہ کسی لڑکے کے لیے اس عمل کو کرنا شروع کر دے۔ اس کام کی ہرگز اجازت نہیں ہوتی، نہ ہی اللہ کے نام کو اس کام کے لیے کیا جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو رشتے بتائے ہیں، جو حلال رشتے ہیں، آپ ان کے لیے کریں، انشاءاللہ یہ تیر بہدف ہے، 3 دن سے چوتھا دن نہیں آئے گا، اس کا دل کی ساری نفرت مٹ جائے گی اور محبت میں بدل جائے گی۔ اب اسی طرح آپ نے درود پاک جو تعداد میں نے بتائی، اس میں ایک یعنی کہ 41 ہے، تو آپ نے نہ 42 کرنا ہے نہ 40 کرنا ہے، اتنی تعداد میں پڑھیں گے۔ پھر آپ یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود، اس کی 3 تسبیح پڑھیں گے بغیر کسی سے کلام کیے، بغیر کسی کے ساتھ گفتگو کیے۔ آخر میں پھر درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار سب سے پہلے کرنی ہے، یہ عمل بعد میں کرنا ہے، یعنی کہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، یا اللہ جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے میں ان پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں، یا جو میرے سے لوگ نفرت کر رہے ہیں، اور یا اللہ تو ان کے دلوں کو پھیر دے، ان کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دے، وہ آپ کا شوہر ہو، وہ آپ کا سسر ہو، وہ آپ کی ساس ہو، وہ آپ کا دیور ہو، وہ کوئی بھی گھر کے اندر جائز رشتہ ہو، آپ اس کے لیے کریں انشاءاللہ تعالی۔ جب 3 تسبیح مکمل کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، پھر آپ تصور میں اس کے دل پر پھونک مار دیں، اللہ تعالیٰ 3 دنوں کے اندر اس کے دل میں، آپ کے شوہر کے دل میں محبت پیدا فرما دے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔